ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہر نعمت اپنی جگہ پہ بہت اہمیت رکھتی ہے، ہر نعمت اپنی جگہ پہ بامقصد ہے۔ بلا ضرورت و بغیر کسی مقصد کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی نعمت نہیں دی۔ ہر نعمت کی اپنی جگہ پہ اہمیت و مقصد موجود ہے، لیکن بعض نعمتیں بعض نعمتوں سے بہت زیادہ مفید اور اہمیت والی ہوتی ہیں، بعض نعمتوں کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ان نعمتوں میں ایک نعمت وقت ہے۔ وقت، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں وقت کی نعمت دی ہے، اس وقت کو استعمال کرتے ہوئے انسان دنیا میں بادشاہت بھی کر سکتا ہے، اور اس وقت کو ضائع کر کے انسان دنیا میں ذلت کی زندگی بھی گزار سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام طاقتیں جو انسان کے ساتھ ضروری ہیں وہ عطا فرما کر انسان کو وقت کی نعمت دے دی۔ آپ کے پاس ہاتھ ہیں، آنکھیں ہیں دیکھنے کے لیے، کان ہے سننے کے لیے، پاؤں ہے چلنے کے لیے، زبان ہے بات کرنے کے لیے، دماغ ہے باتوں اور چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے۔ یہ ساری نعمتیں دے کر اور وقت بھی ساتھ دے دیا کہ اب اتنا وقت بھی ہے آپ کے پاس کہ ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ اس وقت کو کتنا قیمتی بنا سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ وقت جو دے دیا ہے، یہ وقت اس لحاظ سے بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے جو دوسرا جہان رکھا ہے، جو دوسری زندگی رکھی ہے، جو اصل زندگی ہے، یہ تو ایک فرع ہے، یہ تو ایک مختصر زندگی ہے۔ جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اس ہمیشہ رہنے والی زندگی کو آپ خوبصورت بنانا چاہیں تو اس وقت کو استعمال کریں گے جس وقت میں آپ موجود ہیں۔ یہ وقت وہ نعمت ہے کہ جس کو قیمتی بنانا ہو تو بھی آپ کا اختیار، اس کو ضائع کرنا ہو تو بھی آپ کا اختیار۔ لیکن جس نے قیمتی بنا لیا وہ دنیا سے جاتے ہوئے خوش اور خرم گیا ہے کہ الحمدللہ جتنی زندگی ملی ہے، جتنی زندگی ملی تھی، اس زندگی کو میں نے ضائع نہیں کیا، اس وقت کو میں نے ضائع نہیں کیا۔ اور جو وقت کو ضائع کر کے دنیا سے جاتے ہیں پھر روتے ہوئے جاتے ہیں اور رب ارجعون کی آوازیں لگاتے ہیں کہ اللہ مجھے واپس دنیا میں لے جا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں نمازیں پڑھوں گا، میں زکوٰۃ دوں گا، میں ذکر کروں گا، تلاوت کروں گا، لیکن وہ وقت ہاتھ سے نکل گیا۔ ایک حدیث ہے کہ ہر دن جب طلوع ہوتا ہے، روزانہ جب دن طلوع ہوتا ہے، وہ ینادی ابن آدم، وہ دن آواز لگاتا ہے اور کہتا ہے اے ابن آدم، میں خلق جدید، انا خلق جدید، میں نیا دن ہوں، میں نیا پیدا شدہ دن ہوں، میں وہ کل والا دن نہیں ہوں، میں جمعرات نہیں ہوں، میں جمعہ ہوں، میں آج کا دن ہوں۔ آپ جو بھی عمل میرے اندر کریں گے میں قیامت والے دن آپ پر گواہی دوں گا۔ اگر میرے اندر، وہ دن کہتے ہیں، اگر میرے اندر اچھے اعمال کیے تو قیامت والے دن میں تیرے حق میں گواہی دوں گا، اگر برے اعمال کیے تو قیامت والے دن میں تیرے خلاف گواہی دوں گا، اور میں پھر قیامت تک واپس نہیں آؤں گا۔ وہ دن کہتے، ہر دن کہتے کہ میں قیامت تک واپس نہیں آؤں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو دن گزر گیا وہ دن دوبارہ آنے والا نہیں ہے۔ جب نہیں آنا، جب اس دن نے کل نہیں آنا تو اس دن کو میں قیمتی بناؤں گا یا ضائع کروں گا؟ میں اس دن کو کیسے گزار رہا ہوں؟ میں اس دن کو ضائع کر رہا ہوں یا قیمتی بنا رہا ہوں؟ تو یہ تو دن بھی ہمیں، یہ جو دن ہے یہ دن بھی ہمیں موٹیویٹ کر رہا ہے، ہمیں سبق دے رہا ہے۔
ہمیں اس طرف اشارہ دے رہا ہے کہ مجھے ضائع نہ کرو، اگر مجھے ضائع کیا تو پچھتاؤ گے۔ تو یہ وقت جو ہے، وقت اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت دی ہے، اور قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وقت سمٹ جائے گا، زمانہ سمٹ جائے گا، زمانہ زمانے کے قریب ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ دن رات چھوٹی ہو جائیں گی۔ کیا مطلب؟ سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینے ہفتے کے برابر ہو جائیں گے، ہفتے دنوں کے برابر ہو جائیں گے، اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائیں گے، اور گھنٹہ ایسے گزرے گا جیسے آگ کا شعلہ بھڑک اٹھا پھر بجھ گیا۔ اور ایسے ہی ہے، کتنے لوگوں سے ہم اور آپ سنتے ہیں کہ سال پھر گزر بھی گیا، ابھی کل ہی کی تو بات تھی، پھر سال ہو گیا۔ یعنی کتنے لوگ ایسے ہیں جن سے ہم سنتے ہیں کہ یہ مسئلہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کل پرسوں یہ کام ہوا ہے، اس کو پھر سال ہو گئے۔ تو کیا مطلب؟ قیامت قریب ہے۔ علامات قیامت میں سے ایک یہ بڑی علامت ہمارے سامنے ہے کہ سال مہینوں کے برابر ہو گئے۔ پہلے مہینے گزرتے تھے تو بہت لمبے لگتے تھے، اب سال گزرتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو یہ دن، یہ مہینے، یہ وقت، یہ سال، یہ ہر گزرتا ہوا سال، ہر گزرتا ہوا مہینہ، یہ ہمیں ایک پیغام دیتا ہے کہ دیکھ اے ابن آدم، تو نے پچھلی زندگی ضائع کر دی، اگلی زندگی کو قیمتی بناؤ۔ ابھی کل پرسوں ترسوں 2024 شروع ہو جائے گا، یعنی 2 دن بعد 2023 ختم ہو جائے گا، 2024 شروع ہو جائے گا۔ 1 سال ہماری زندگی سے اور کٹ گئے۔ اب ہوگا کیا کہ 2023 کی آخری تاریخ کو رات 12 بجے کا انتظار کریں گے لوگ، اور پٹاخے بھی ہوں گے ہاتھ میں، ناچ گانے کی محفلیں بھی ہوں گی، میوزیکل کنسرٹس ہوں گے، اور عجیب قسم کی محافل سجیں گی، اور لوگ سج دھج کے بیٹھے ہوں گے، اور ٹھیک 12 بجے کا انتظار کریں گے کہ 12 بجیں گے تو ہم ہوائی فائرنگ بھی کریں گے، ہم ناچ گانے کی میوزک شروع ہو جائے گی۔ کیا ہوا؟ 2024 شروع ہو گیا ہے۔ اگر اسلام سے یا مذہب سے ہٹ کر بھی عقل کی نگاہ سے اس چیز کو دیکھا جائے، کوئی بھی عقل مند آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ سال کے گزرنے سے اور نئے سال کے آنے سے خوشی منانی چاہیے؟ کوئی؟ اب مذہب کے علاوہ اگر عقل کے بلبوتے پہ سوچا جائے، اگر عقل کو سامنے رکھ کے اس کو دیکھا جائے، کیا نئے سال کی خوشی بنتی ہے کہ نیا سال آ گیا؟ یہ کوئی خوشی کا دن ہے؟ ٹھیک ہے 14 اگست مناتے ہیں، کیا ہے؟ اس دن پاکستان آزاد ہوا، پاکستان معرض وجود میں آیا۔ تو پیچھے پس منظر ہے نا کوئی؟ اس کے پیچھے کوئی یا مذہبی تہوار ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، تو کیا ہے؟ ایک خوشی کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اور اگر دین نے ہمیں کوئی خوشی کا دن نہیں دیا لیکن ہم اس کو مناتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک واقعہ ہوتا ہے، اس کا کوئی پس منظر ہوتا ہے کہ 14 اگست کو ہم خوشی اس لیے مناتے ہیں کہ اس 14 اگست کو پاکستان آزاد ہو، پاکستان بنا۔ تو پاکستان بننے کی خوشی میں ہم ہر سال اگست کی 14 تاریخ کو خوشی مناتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا کوئی پس منظر ہے۔ لیکن نئے سال کے پیچھے وہ خوشی کا پس منظر کون سا ہے؟ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے خوشی منائی جائے؟ نہ شریعت نے ہمیں یہ دن دیا خوشی کے لیے، نہ یہ رات خوشی کی دی، نہ عقل اس کو مانتی ہے کہ یہ کوئی خوشی کا دن ہونا چاہیے۔ بلکہ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری زندگی میں 1 سال تھا، وہ 1 سال اور کم ہو گیا۔ اگر کسی کی عمر 40 سال ہے اور اس کی عمر 20 سال پوری ہو گئی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال عمر دیے، وہ 40 سال کی زندگی دنیا میں گزارے گا۔ اب اس کی عمر 20 سال ہو گئی، 20 سال
سے 21واں سال، 20واں سال 2023 تھا، اب 21واں سال اس کا شروع ہو گیا، تو اب وہ خوش ہوگا یا پریشان ہوگا کہ میری زندگی کے جو 20 سال رہتے اس میں 1 سال اور کٹ گیا، اب 19 سال رہ گئے، اگلے سال پھر 18 سال رہ گئے، میں موت کے قریب جا رہا ہوں اور خوشیاں منا رہا ہوں، میرے زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا، میں خوشی منا رہا ہوں۔ تو یہ تو نہ دین مانتی ہے نہ عقل مانتی ہے۔ جب دین اور عقل دونوں نہیں مانتی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بے وقوفوں والا ایک عمل ہے، یہ بے وقوفی عمل ہے کہ اس میں خوشی کا کوئی عنصر نہیں ہے، لیکن خوشی منانی ہے کیونکہ لوگوں کو خوشی کے لیے بہانے چاہیے ہوتے ہیں کہ کوئی بہانہ کوئی ڈھونڈ کر لائے تاکہ اس میں ہم خوشی منائیں۔ اور یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، اسلام میں تو یہ کبھی رہا ہی نہیں، نہ ہجری مہینے کا محرم سے شروع ہوتا ہے۔ اب جو محرم سے اسلام کا مہینہ اسلامی سال شروع ہوتا ہے 1 محرم سے، اسلام میں کہیں پہ بھی 1 محرم کی خوشی نہیں منائی گئی، اور یہود و نصارہ نے 1 جنوری یعنی ہر سال کے شروع میں خوشی منائی، تو وہ چلتے چلتے مسلمانوں میں بھی آ گئی۔ حالانکہ مسلمان کو نئے سال میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی کہے کہ اچھا ٹھیک ہے اسلام ہمیں کیا کہتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے 2023 ختم ہو رہا ہے، 2024 شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے ہم نہیں کریں گے، ہم نے خوشی نہیں منانی، ہم نے میوزیکل کنسرٹس میں شمولیت نہیں کرنی، ہم نے گانے بجانے نہیں کرنے، کیا کریں ہم؟ کیسے ہم اس کو منائیں؟ کیسے ہم نئے سال کی ابتدا کریں؟ ایک مسلمان کو نئے سال کی ابتدا کیسے کرنی چاہیے؟ نئے سال کی ابتدا کے لیے 2 چیزیں آپ کے پاس، 2 کام کریں۔ نمبر 1، ماضی کا جائزہ اور محاسبہ، اور 2024 یعنی اگلے سال کے لیے لائحہ عمل۔ ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے، 3 زمانے ہمارے پاس، ماضی جو گزر گیا، حال جس کے اندر ہم ہیں، مستقبل جو زمانہ آ رہا ہے۔ خیر ہم اس کو صرف یہاں پہ 2 زمانے سامنے رکھتے ہیں، ایک ماضی ہے ایک مستقبل ہے۔ 2023 ہمارا ماضی ہو گیا، پاسٹ ہو گیا، اور 2024 ہمارا مستقبل ہے، فیوچر ہے۔ تو ہم نے اس نئے سال کو کیسے منانا ہے؟ اس میں 2 کام کرنے ہیں۔ ہم نے 2023 کا محاسبہ اور جائزہ لینا ہے کہ 2023 میں نے کیسے گزارا، گزشتہ سال میں نے کیسے گزارا، اس میں میری نمازوں کی پابندی تھی یا نہیں تھی، یہ جائزہ آپ نے لینا ہے اپنا۔ اس میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، پورے 2023 سال میں نے کتنے مرتبہ قرآن مجید اٹھائے، 2023 میں نے کتنے اچھے کام کیے کتنے برے کام کیے، یہ لسٹ بنا لیں۔ لسٹ بنانا برا نہیں ہے، اگر لوگوں کو میرے اعمال کا پتہ نہیں، مجھے تو پتہ ہے اور اللہ کو تو پتہ ہے، میں اپنے لیے لسٹ تو بنا سکتا ہوں، تو میں نے 2023 کا جائزہ لینا ہے کہ 2023 میں نے کیا کیا کیا، میں نے حلال اور جائز کام کتنے کیے، میں نے حرام کام اور ناجائز کام کتنے کیے، وہ لسٹ بنا لیں۔ ایک ایک چیز کی لسٹ اگر بالکل باریکی میں نہیں بنتی تو آپ ایک موٹا سا وہ آئیڈیا لگائیں کہ میری نمازیں کتنی فیصد تھیں، وہ فیصد معلوم کرنے کے لیے آپ ڈیلی کی نمازوں کو سامنے رکھیں کہ میں 5 نمازوں میں سے کتنی نمازیں پڑھتا تھا۔ میں نے 2023 میں روزے پورے رکھے تھے، یہ جائزہ کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے۔ اگر تو آپ کا گراف جو ہے وہ پازیٹیو گراف، نیکیوں والا گراف وہ اوپر ہے اور گناہوں کا گراف نیچے ہے، تو گناہوں پر توبہ کر لیں، نیکیوں پر خوشی کا اظہار کر لیں، اس پر شکر ادا کریں، اس پر توبہ کریں۔ ماضی میں جتنے گناہ ہوئے ہیں وہ کھاتا 2024 شروع ہونے سے پہلے کلیئر کر لیں۔ کہتے ہیں نا کہ یار
اگلا سال شروع ہونے سے پہلے اگلی پہلی یکم سے پہلے ہم نے پچھلا کھاتا سارا کلیئر کرنا ہے. میرے پیسے جتنے آپ کی طرف ہیں وہ آپ نے مجھے دینے ہیں, آپ کا جتنا سامان میری طرف ہے وہ ہم نے پچھلا کھاتا کلیئر کرنا ہے تاکہ نئے سال کا نیا کھاتا شروع ہو جائے. تو پچھلے سال کا کھاتا اللہ کے ساتھ کلیئر کر لیں. یا اللہ یہ مجھ سے گناہ ہوئے ہیں, یہ نمازیں قضا ہوئی ہیں, یہ نمازیں لوٹانا شروع کر دیں, یہ روزے لوٹانا شروع کر دیں, یہ گناہ ہوا ہے, یہ غیبت ہوئی ہے, کسی سے توبہ مانگنی ہے, معافی مانگنی ہے, معافی مانگ لیں. یہ عمل کریں. یہ ہو گئے جائزہ اور محاسبہ 2023 کا. اور 2024 کے لیے لائحہ عمل تیار کرنا ہے. لکھ لیں اپنے ساتھ لائحہ عمل برائے سن 2024. 2024 میں نے کیا کرنا ہے؟ ایک تو اپنے ساتھ یہ لکھیں کہ میں نے 2024 میں نمازوں میں سستی نہیں کرنی. میں نے 2024 کے رمضان کے پورے روزے رکھنے. میں نے 2024 میں کسی کو دھوکہ نہیں دینا, فراڈ نہیں کرنا. میں نے 2024 میں لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے. اور میں نے دنیاوی حالات میں بھی 2024 میں نے ذرا رزق کی تلاش میں, کمائی میں زیادہ محنت کرنی ہے, زیادہ محنت کرنی. تو دو کام کر رہے ہیں 2024 سے پہلے دام بند کے سے 2024 سے پہلے میں نے دو کام کرنے ہیں. 2023 کا محاسبہ اور 2024 کے لیے لائحہ عمل تیار کرنا ہے. یہ ہے مسلمان کی شان. مسلمان کا ہر اگلا دن پچھلے دن سے بہتر ہو. مسلمان کا ہر اگلا ہفتہ پچھلے ہفتے سے بہتر ہو. مسلمان کا ہر آئندہ مہینہ گزشتہ مہینے سے بہتر ہو. مسلمان کا ہر اگلا سال گزشتہ سال سے بہتر ہو. تو یہ ترقی کی طرف جا رہے ہیں. یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں یہ سال کے آخر میں اپنا گراف بناتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہماری پچھلے سال کی سیل کتنی تھی, اس سے پچھلے سال, اور وہ گراف باقاعدہ وہ اوپر کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا گراف چاہے ان کی آمدن ماہانہ کروڑوں میں ہو لیکن وہ ان کو کم لگتی ہے اور وہ اپنے گراف کو اوپر سے اوپر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک مسلمان کو تو ٹھیک ہے دنیاوی معاملات میں جتنی محنت کر سکتے کریں, لیکن ایک مسلمان کو فرسٹ پریورٹی پہ اس کو رکھنا چاہیے کہ میری عبادات اگلا سال پچھلے سال سے عبادات کے حوالے سے بہتر ہو. اس طرح منائے نئے سال کو. پورا سال گناہ کرتے رہے, سال کے آخر میں اللہ سے توبہ مانگنی ہے یا اللہ میں معاف کر دے, لیکن سال کے آخر میں عین نئے سال کے شروع میں ہم کیا کرتے ہیں, وہ غلغپاڑے ہوتے ہیں, وہ کیا کچھ نہیں ہوتا جو نیو ایئر نائٹ کو نہیں ہوتا. ممبر پہ بیٹھ کے بتاتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں کہ لوگ اس دن اس رات کے لیے کس کس چیز کا انتظار کرتے ہیں اور ویٹنگ پہ رکھتے ہیں کہ ہم نیو ایئر کو یہ کام کریں گے. ناجائز اور حرام شرابیں, کہتے ہیں کہ بس چلو آج تو خوشی کا دن ہے, آج جو کچھ کرنا ہے کر لیں. اور بھائی نیا سال ہے تو نیا سال تو ایک اچھے اقدام سے شروع کرنا چاہیے. نیا سال تو ایسے عمل سے شروع کرنا چاہیے کہ ہمارا پورا سال بابرکت رہے, پورے سال میں برکت رہے. ہم نے نیو ایئر نائٹ کو تہجد پڑھنا ہے, ہم نے نیو ایئر نائٹ کو صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے, ہم نے نیو ایئر نائٹ کو اللہ سے استغفار اور توبہ کرنے. نیو ایئر نائٹ کو یعنی سال 2024 کو ہم شروع کرتے ہیں شباب کباب اور شراب سے اور گانے بجانے سے, تو پھر کیا کہتے ہیں پورا سال, یہ سال ہمارے لیے اچھا نہیں ہے, یہ سال ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کے ساتھ مشابہت کرتا ہے قیامت والے دن اسی طریقے پہ چلتے ہیں. موت مدینے میں مانگتے ہیں اور قبر مدینے میں مانگتے ہیں اور حشر انبیاء کے ساتھ مانگتے ہیں. بے وقوفی ہے. او بھائی زندگی کما تعیشون تموتون, جیسے زندگی گزارو گے موت ویسے آئے گی. زندگی فسق اور فجور, گانے بجانے, شراب شباب کباب میں گزارتے ہیں اور موت کلمے والی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ مدینے میں موت عطا فرما, یا اللہ ہماری حشر انبیاء کے ساتھ فرما. یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی کیکر کی بیج زمین میں ڈالے اور ساتھ بیٹھ جائے کہ آم کا پودا درخت اگے گا اور اس سے آم آئیں گے اور میں آم کھاؤں گا. تو اس کو تو لوگ بیوقوف کہیں گے. تو یہ بیوقوفی ہے. اپنا مائنڈ سیٹ ابھی سے ٹھیک کرنا ہے
کہ میں نے جس طرح کی زندگی گزاری، حدیث مبارک ہے، کما تعیشون تموتون، جیسے زندگی گزاری موت ویسے ہی آئے گی۔ وہ ایک شخص شراب پیتا تھا بہت زیادہ، موت کے وقت لوگ کلمہ سنا رہے تھے، کلمہ پڑھا رہے تھے، وہ کہتا ہے شراب لا، تو بھی پی مجھے بھی پلا، یہ کہتے ہوئے دنیا سے چلا گیا۔ ایک شخص تھا جو دکان چلاتا تھا اور آوازیں لگاتا تھا، جس طرح سبزی منڈی میں 10 روپے 20 روپے، تو نہ نماز نہ روزہ نہ تلاوت نہ ذکر، سارا دن اس کا یہی کام تھا، 10 روپے 20 روپے 10 روپے 20 روپے۔ جب موت کا وقت آیا، لوگ اس کو کلمہ سنا رہے، وہ کہہ رہے 10 روپے 20 روپے، اسی طرح دنیا سے چلا گیا۔ موت کے وقت کلمہ چاہتے ہو تو زندگی کلمے والی گزارو، پھر موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ اور اگلا حصہ اس حدیث کا، کما تموتون تحشرون، جیسے موت آئے گی قیامت والے دن اٹھائے جاؤ گی بھی اسی طرح۔ یہ نہیں کہ موت تو بغیر کلمے کی آ گئی، موت تو گانا سنتے ہوئے موٹر وے پہ ہائی سپیڈ میں گاڑی جا رہی تھی اور انڈیا کا گانا لگا ہوا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گئے، لیکن قیامت والے دن انبیاء کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا۔ ان خیال استو محال استو جنون، یہ صرف ہمارا خیال ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ حدیث مبارک ہے، جیسے زندگی گزاری کی موت ایسی ہی آئے گی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جنازے کے بعد قبر پہ کھڑے تھے، ساتھ میں ایک نوجوان تھا۔ اللہ والوں کی سوچ کہاں کہاں جگ جاتی ہے، اللہ والوں کی ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ میرے گھر میں کوئی بے نمازی نہ ہو، میرے پڑوس میں کوئی بے نمازی نہ ہو، میرے اہل علاقے میں کوئی فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو، وہ ہمیشہ اس فکر میں رہتے ہیں۔ تو اس نے اپنے ساتھ والے سے کہا کہ اگر یہ قبر والا واپس زندہ کیا جائے، جس نے موت کی سختی بھی دیکھ لی، نزع کا عالم بھی دیکھ لیا، قبر بھی دیکھ لی، قبر کے سوال و جواب، فرشتے، سارا کچھ دیکھ لیا، اگر اس کو واپس مہلت مل جائے اور اس کو کہا جائے کہ چل 1 سال کے لیے تجھے اور زندگی دے، واپس نکالو اس کو، تو یہ شخص کیا کرے گا؟ تو وہ ساتھ کھڑا شخص کہتا ہے کہ اس نے تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، تلاوت، ذکر، ساری پورا 1 سال اسی پہ گزار دینا ہے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب یہ تو واپس نہیں آ سکتا، اس کو تو مہلت نہیں مل سکتی، مجھے اور آپ کو ابھی بھی مہلت ملی ہوئی ہے، ہم ابھی قبر میں نہیں گئے، لیکن ایک اور خیال کر لیں، ایک اور سوچ بنا لیں کہ جیسے ہم قبر سے واپس آ گئے ہیں، قبر سے واپس ہمیں مہلت مل گئی ہے اور ہم نے واپس اس قبر میں جانا ہے، تو یہ جو مختصر مہلت ہمیں ملی ہے جس کا کوئی پتہ نہیں، 1 گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے، 1 دن بھی ہو سکتا ہے، 1 ہفتہ، 1 مہینہ، 1 سال، 10 سال بھی ہو سکتے ہیں، جب پتہ ہی نہیں ہے لیکن مہلت ملی ہے، تو اس مہلت کو ہم ضائع کیوں کریں غفلت میں؟ اس کو ہم کیوں غفلت میں ضائع کریں؟ تو اس وقت کو ہم نے قیمتی بنانا ہے۔ یہ جتنے بھی طریقے یہود و نصارہ کی طرف سے آئے ہیں، یہ سب فضول ہیں، یہ مسلمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹانے کی سازشیں ہیں۔ ایک مسلمان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ نئے سال میں رات 12 بجے جب وہ اللہ سے راز و نیاز کا وقت ہوتا ہے، اس وقت وہ میوزیکل کنسرٹس اور گانے بجانے اور شراب اور ان چیزوں میں لگ جائے؟ تو نئے سال کے لیے یہ کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلے کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، قبرستان پہ گزر ہوا، تو جیسے قبرستان پہ گزر ہوا نیچے اترے، وہیں پہ مصلی بچھا کے 2 رکعت پڑھ کے واپس آ گئے، تو قافلے والوں نے پوچھا کہ حضرت یہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی کوئی وجہ، کوئی ضرورت، کوئی فرض واجب کوئی ہے ایسے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا کوئی فرض واجب نہیں ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قبر والے یہ خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ کاش ہمیں دنیا میں اتنا وقت اور مل جائے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں، تو ان کو تو وقت نہیں ملا، میرے پاس وقت ہے، اسی لیے میں نے 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ اس وقت کو ضائع نہ کریں۔ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، ابو داؤد شریف کے جو مصنف و مؤلف ہیں، وہ فرماتے ہیں 5 لاکھ احادیث کا خلاصہ میں نے 4 احادیث کو نکالا ہے۔ ان 4 احادیث میں سے ایک حدیث یہ ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ اسلام کی خوبصورتی، کسی شخص کی اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور بے مقصد کاموں کو چھوڑ دے۔
जितने भी लायानी और बेमकसद काम है, आप देख रहे हैं ये काम, आप अपनी 24 घंटे की लिस्ट निकाले, आपकी जिंदगी, मेरी जिंदगी में कितने लायानी और बेमकसद काम होते हैं, उन सब को निकाल लें, यही इस्लाम की खूबसूरती है। तो मेरी तो इन नौजवानों से और आपकी उसातिज़ से जहाँ जहाँ भी आवाज़ जाती है, मेरी ये आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है, मुसलमान को ये ज़ेब नहीं देता कि वो साल के ख़त्म होने से वो मौत के और करीब जाए और वो खुशियाँ मनाए। तो न्यू ईयर नाइट जो मैंने कहा, इस अंदाज में हम गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा 2024 भी बाबरकत गुजरेगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।